بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. جیسا کہ ہمارے تمام ویورز جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ایڈریس کیا ہے. جیسا کہ آج اس وقت نومبر کا مہینہ چل رہا ہے، اور نومبر جو ہے نا وہ اسپیشلی کینسر کے حوالے سے بڑی آگاہی کی مہم چلتی ہے، جو کہ ہمارے حکومتی لیول پہ بھی ہوتی ہے، اور جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں وہ بھی اس پہ کام کرتی ہیں، اور ڈیفرنٹ ڈیزیز کے اوپر انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنائی ہوتی ہیں. بیسیکلی پرپز یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ڈیزیز ہے جس کو انٹرنیشنلی اڈاپٹ کیا گیا ہے، اس کی پراپر لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے کوئی نہ کوئی دن مقرر کر دیا جاتا ہے. تو بیسیکلی نومبر میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے بے شمار جو ہے وہ آرگنائزیشن کام کرتی ہیں، اس کو اجاگر کرتی ہیں اور لوگوں کی انفارمیشن میں اضافہ کرتی ہیں. تو ہم نے بھی آج فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر وقار احمد، چونکہ یہ باہر بھی ہوتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی اور پاکستان میں بھی کام کرتے ہیں، تو ہم نے بیسیکلی یہ فیصلہ کیا ہم ڈاکٹر صاحب کی زبانی جانیں گے کہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ کس ایج میں اور کون سے ایریے میں زیادہ لوگوں میں پایا جاتا ہے، فیمیل، خاص طور پہ فیمیل کے اندر. تو ڈاکٹر صاحب اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے، پھر ہم اس سے آگے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، یہ مہینہ بریسٹ کینسر کی اویئرنیس کا مہینہ ہے، تو اس لحاظ سے چھاتی کے کینسر کی جو ایج ہے وہ 35 ٹو 50 اور 45، اس سے ارلی بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ پروبیبلٹی ہے اس ایج میں، اور پھر یہ ڈیکریز ہو جاتی ہے 45 ٹو 55 اور 60. اور دوسری چیز جو اس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چھاتی کا کینسر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ارلی ڈائگنوسس پاسبل ہے. اور یہ کینسر نام تو بہت بڑا ہے چھاتی کے کینسر کا، لیکن اگر ہم اپنی ٹریننگ، اپنے حالات، اپنی فیمیلز کو ٹرینڈ کر دیں کہ ایز ارلی ایز دے فیل سم تھنگ ان دیئر بریسٹ، فوراً وہ رجوع کریں، اور یہ انفارچونیٹلی رادر فارچونیٹلی اٹ از ویری کیوریبل. دوسرا یہ کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ بے شمار ایسی ینگسٹر فیمیلز ہیں، یونیورسٹی گوئنگ ہیں، اسی طرح جو ورکنگ پلیس پہ کام کرتی ہیں یا ہاؤس وائف ہیں، ان میں اکثر جب ہمارے کلینکل ٹرائل میں ایگزامن ہوتی ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، یا وہ چھوٹے لیول پہ کسی کوائک کے پاس جاتی ہیں، پراپر وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے، تو وہ بیسیکلی جا کے بتاتی ہیں کہ میری چیسٹ کے اندر جو ہے نا وہ ایک گلٹی نما کوئی چیز ہے، یا میری چیسٹ ہارڈ ہو رہی ہے، یا مجھے چیسٹ میں رائٹ، لیفٹ، انڈر، لوور ہلکا پھلکا پین رہتا ہے. تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ جانیں گے کہ جب اس طرح کی اسپیشلٹی میں اور اس طرح کا کیس لے کے پیشنٹ ہمارے پاس آتی ہیں یا کسی بھی رینج کے اندر، تو کیا ہمیں اس کی ڈائگنوز کا بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جی، جو روٹینلی ابھی تک گولڈ سٹینڈرڈ ہے، انٹرنیشنلی ریکمینڈیڈ 35 سے اباؤ جو بائی لا ہے، وہ ایوری 1 ایئر میموگرافی ہے، اور وہ ہے ایکس رے. لیکن آج کل چونکہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے ایک لیٹسٹ ٹیکنیک ہے، اور پیپل آر تھنکنگ آن اٹ، اینڈ ود ان کپل آف ایئرس جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے یہ میموگرافی، یہ چینج ہونے والا ہے. کیونکہ آل اوور دا ورلڈ میں نے امریکہ میں دیکھا ہے کہ دے آر آرگوئنگ اے لاٹ آف لٹریچر اویلیبل ہے، اور یہ بڑی وائس ہے پیپل کی کہ میموگرافی کو سیکنڈ کریں اور الٹرا ساؤنڈ سے پہلے ایویلیویٹ کریں، اور پھر دونوں کو بلینڈ کر لیں تو ریزلٹس ہیں 99.999% ڈیٹیکشن آف اینی ارلی لیژن ود ان دا بریسٹ. دوسرا ڈاکٹر صاحب ہم یہ جانیں گے کہ اگر یہ فیل ہوتا ہے کسی کو کہ بریسٹ کے کچھ ایریے میں اپر لوور یا اس کے فرنٹ سائز پہ یا بیک سائز پہ کوئی گلٹی نما بن جاتی ہے، اور اس کو وہ دباتے ہیں تو وہ ایک جگہ اسٹل اس کا اسٹے نہیں ہوتا، وہ دبائیں تو وہ کسی دوسری طرف چلی جاتی ہے، وہاں سے دبائیں تو اوپر آ جاتی ہے، اور بعض کنڈیشن میں یہ پینفل ہوتی ہے، سم کنڈیشن میں سم پیشنٹ کے اندر یہ پینفل نہیں ہوتی. ایسی کوئی بھی صورتحال ہو تو کیا پراپرلی پیشنٹ کو فوری طور پہ الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے، چیسٹ ایکس رے کروانا چاہیے، یا سب سے پہلے جو ہے وہ کنسلٹنٹ کے پاس جانا چاہیے؟ جی، یہ دیکھیں، یہ جو ڈاکٹر صاحب ہماری انفارمیشن کے لیے یہ کویشچن کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا، یہ نلی پیرس وومن جو شادی شدہ نہیں ہوتی، جن کی بریسٹ ڈیولپ ہوتی ہیں 14 16 19 آن ورڈ، اور یہ بڑی کامن چیز ہے کہ چھاتی کے اندر ایک گلٹی جو کہ بڑی ٹچ کریں تو کبھی رائٹ موو کر رہی، مطلب دے آر ریئلی ویری موبائل، اور انہیں اپنی ٹرم میں، ہم میڈیکل ٹرمز میں کہتے ہیں ماؤس ان دا بریسٹ، لیکن چوہا جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ایسے گھوم رہا ہوتا ہے، یہ اس طرح کی چیز ہے، اسے ہم کہتے ہیں فائبرو ایڈینوما. یہ بنائن لین ہے، اور ینگ فیمیلز جو شادی سے پہلے خواتین ہوتی ہیں ان کے اندر یہ کامن پایا جاتا ہے. اس کا بہترین یہ طریقہ ہے کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ از دا بیسٹ سولوشن. نو میموگرافی، نتھنگ، جسٹ گو فار الٹرا ساؤنڈ. اس کی ڈیٹیکشن میں ٹپیکل فیچرز ہوتے ہیں
اور ہم 100% ڈائگنوسس دے دیتے ہیں یہ فائبرو ایڈینوما ہے، نتھنگ رانگ، اور اس کو نکال لینا ہی بہتر ہے جی۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم جب کسی بھی اس طرح کی ڈائگنوز میں جاتے ہیں، پیشنٹ کو جب یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس کو بریسٹ کینسر ہے یا چھاتی میں اس کے کینسر بنا ہوا ہے، تو پیشنٹ بہت زیادہ وری ہو جاتے ہیں۔ تو ہم پیشنٹ کی اویئرنیس کے لیے یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر اس طرح کا کوئی گلٹی نما کوئی چیز ان کی چیسٹ میں بن جاتی ہے یا وہ سامنے آتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو علاج ہے وہ قابل علاج ہے یا لا علاج بیماری ہے؟ جی یہ دیکھیں جی، بریسٹ کینسر کا ایک ہوائی ہے، ارلی ڈیٹیکشن اگین کہوں گا از اے فارچون فار اس، اور اس میں جو اس کی ڈیٹیکشن ہے سر، نمبر 1 میں تو کہوں گا الٹرا ساؤنڈ، پھر میموگرافی۔ اگر کوئی بھی سسپیشیس لین ہے تو اس کی بائیریڈ کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، کہ کچھ لیجنز ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمیں جسٹ ویٹ اینڈ سی ہے، یہ 6 کلاسیفیکیشن ہوتی ہیں، بائیریڈ ہم اس کو بولتے ہیں میڈیکل لینگویج میں۔ کامن انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، عورتوں کو، کہ جو کچھ بھی ہے وہ کینسر ہی نہیں ہوتا، بہت تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں جو کینسر بنتی ہیں، پھر ان کا حل کرنا پڑتا ہے، اور اس میں تیسری چوتھی سٹیج تک تو بالکل ہم آبزرو کرتے ہیں آن میموگرافی اور آن سونوگرافی، اور اس کو ہم فالو اپ میں رکھتے ہیں۔ اور جہاں یہ ڈائگنوسس ہمیں شور ہے کہ ایک لین الٹرا ساؤنڈ پہ ٹالر دین وائڈر ہے، اور وہ جڑی ہوئی ہے اسکن کے ساتھ یا نیچے چیسٹ وال کے ساتھ، اور وہ ہارڈ ہے اور موبائل نہیں ہے، تو اس میں تو ڈیفینیٹلی بائی لکنگ ایٹ فزیشین دیکھتے ہی کہہ دیتا ہے بھئی اس کے لیے کچھ کریں۔ پہلا اس کا نمبر 1 فوراً ایف این اے سی، جو فائن نیڈل ایسپریشن ہے، اس میں سے کچھ سیل لے لیتے ہیں ہم لوگ، اور یہ تکلیف کے بغیر ہی ہوتا ہے، جیسے ٹیکہ لگتا ہے ویسے ہم انجیکشن ڈالتے ہیں اس کے اندر، اور تھوڑا سا مواد لے کے اس کو سلائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں، رپورٹ بھی آلموسٹ ود ان نو ٹائم آ جاتی ہے، اور یہ ڈائگنوسس سرٹن ہو جاتا ہے ایف این اے سی۔ پھر اس کے بعد بعض لین ہوتی ہیں بڑی، ان کو ہمیں پراپر ٹیشو ڈائگنوسس چاہیے ٹو کلاسیفائی کہ یہ کینسر ڈکٹل ہے، ایکسٹرا ڈکٹل ہے، پیرنکائمل ہے، یا اور بریسٹ کے ایریا سے ہے، کیونکہ یہ چیزیں سرٹن کرنا ٹریٹمنٹ پہ اثر ڈالتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم پھر ٹرو کٹ بایوپسی کرتے ہیں، جو کہ ایک بڑا چنک آف پیس ہوتا ہے، اس کو ہم معائنہ کرتے ہیں۔ جب یہ سرٹن ہو جاتا ہے کہ یہ کینسر ہے، پھر اس کی آگے پھر موڈیلٹیز آ جاتی ہیں۔ اگر تو وہ چھوٹے سائز کا ہے تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں ویسے سرجیکل، اور اس میں بھی جو ہے ساری ٹوٹل میسٹیکٹمی اور ٹوٹل میسٹیکٹمی ود ایگزلری کلیئرنس آف لمف نوڈز، یہ مختلف سرجیکل پروسیجر ہیں جو کہ ہم اس کی ڈی بلکنگ کے ساتھ ساتھ اس کی صفائی بھی کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ سیکنڈریز کہاں کہاں پڑی ہیں، اس کے جو اثرات ہیں وہ کہاں کہاں چلے گئے۔ زیادہ تر اس کے اثرات برین میں جاتے ہیں، دوسرے نمبر پہ اووریز پہ جاتے ہیں، چیسٹ کے اندر میٹاسٹیسس ہوتی ہے، بریسٹ یہ ٹیشو ہیں جو کہ پوائنٹ آف فوکس ہوتے ہیں بینگ اے ریڈیولوجسٹ، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بریسٹ کا کینسر ہے تو یہ جگہ ہے جہاں پہ یہ جا سکتے ہیں۔ تو ان کی ایویلویشن کے لیے ہم جو ہے وہ بون سکینز کرواتے ہیں، بون کی سیکنڈریز دیکھنے کے لیے۔ الٹرا ساؤنڈ ایک تھورو ہو جاتا ہے جس میں اووریز، جس میں لوور پارٹ آف دا لنگس، لیور، کڈنیز جہاں جہاں جا سکتے ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے۔ سی ٹی اسکین ہم ہیڈ ٹو نیک اگر کروانا چاہیں تو وہ بھی اویلیبلٹی ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا نیڈ کہ ہے کیا اور کہاں کیا کرنا ہے۔ اور پھر اس سے آگے جو ہے اگر وہ میٹاسٹیٹک ڈیزیز ہے تو پھر ہم اس کو سٹیج کرتے ہیں کہ اب ہم اس کو کیمو دیں گے اور ساتھ ریڈیشن بھی کریں گے جہاں جہاں۔ تو ایون دین اس میں سروائیول ریٹ بہت اچھا ہے۔ اگر یہ سارا کچھ بھی ہو نا تو بریسٹ کینسر والے پیشنٹ 15 سے 20 سال جی لیتے ہیں آرام سے، اور اگر یہ 50 سال کی عمر میں یا 55 سال کی عمر میں ڈائگنوز اتنا بڑا ہے اور سیکنڈری سے بچا ہوا ہے، ایون دین اگر ہم اس کو 15 سال اور جینے کا موقع دے دیں علاج کے لیے، تو میرا خیال ہے یہ کوئی بیڈ ڈیل نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر وقار۔ اگر ہم نے کوشش کی ہے اپنے ویورز کے لیے کہ کم سے کم ٹائم کے اندر ایک اچھا نالج جو ہے نا وہ ڈلیور کیا جائے، ایک اچھی انفارمیشن اپنے ویورز کو دی جائے، تو ہم انشاءاللہ کوشش یہ کرتے رہتے ہیں اور کریں گے کہ ڈیلی بیسس پہ ایک نئی انفارمیٹک سیشن کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی اویئرنیس کو اپ کیا جائے، نالج کو اپڈیٹ کیا جائے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کنکلوژن میں اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو وہ ایڈ کر دیں۔ جی ایک پوائنٹ جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو بریسٹ کینسر ہے یہ افریقن امریکن جو بلیک ریس ہے اس میں بہت زیادہ کامن ہے ایز کمپیئر ٹو وائٹ، جو میں وہاں دیکھتا ہوں، اور لٹریچر بھی یہی کہتا ہے، کیونکہ ہمارے تو یہاں ایشین ریسز میں تو یہ رواج ہی نہیں ہے اس کی ریسرچ کا، گورے کرتے ہیں تو اس میں وہ ہے یہ ایک مینشن کرنے والی چیز۔ دوسرے نمبر پہ ایک ہیلدی لائف سٹائل آف اے وومن،
اوبیسٹی وہ ٹیک پارٹ کرتی ہے بریسٹ کینسر میں، لیک آف ایکسرسائز ٹیک پارٹ کرتی ہے، جینیٹک ہسٹری ٹیک پارٹ کرتی ہے. اگر فیملی میں ماں کو کینسر ہے تو بچی کو کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. نیکسٹ جو ہے کہ اگر ایک عورت کو ایک چھاتی میں کینسر ہوا ہے تو دوسری چھاتی کے اندر کینسر ہونے کے چانسز بہت بڑے ہوتے ہیں. ان کو بھی خیال رکھنا ہے. اور باقی جو چیزیں ہیں اورل کانٹراسیپٹیو جو ہمارے معنی حمل ادویات ہیں، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ٹو گیٹ ٹو دا کینسر. اور جو اگلی چیز، جو نیکسٹ چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ فیملی میں، اور اس میں جو جینیٹکس بھی انوالو ہوتی ہے، اس میں جو جینز ہیں ایسے جو اس کینسر کے لیے کیری ہوتے ہیں اور اس فیملی میں یہ زیادہ آگے چلتی ہیں چیزیں. تو یہ کچھ گزارشات ہیں جن کو ہم اگر آپ اپنی واک اور ایکسرسائز اور ہیوی ورک کریں تو اور بریسٹ فیڈنگ، یہ چیز بول رہا تھا، بریسٹ فیڈنگ از دا بلیسنگ. اور ہماری مائیں جو فیشنیبل مائیں ہیں، جسٹ اوائڈ جو فیڈرز ہیں اور یہ چیزیں ہیں، یہ بچے پہ بھی احسان کریں اور اپنی چھاتیوں پہ بھی احسان کریں تاکہ ان کو بچائیں اور یہ اتنی موذی مرض سے ہم لوگ بچ سکیں. تو یہ چھوٹی گزارشات ہیں جو ہمارے لیے انفارمیشن ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ایک نئی انفارمیٹو سیشن لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.